السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ کر رہے سورہ توبہ کا۔ اب ہم سورہ توبہ کے درمیان میں ہیں۔ جب سورت کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں تسمیہ نہیں ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے، مگر جب ہم درمیان میں ہوں تو قرآن حکیم کا عمومی ادب ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی جاتی ہیں، تو درمیان میں وہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 رکوع مکمل ہوئے جن میں فتح مکہ سے پہلے ذہنی تیاری کرائی گئی، صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ کی طرف جانا ہے، اقدام کرنا ہے، اپنوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرائی گئی۔ گو کہ بالآخر باقاعدہ جنگ نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ 8 ہجری ہم جانتے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اب جو تیسرا رکوع مکمل ہوا، اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 4 اور 5، یہ مل جائیں گے پہلے رکوع سے۔ بس یہ تھوڑی ترتیب سمجھ لیں۔ چوتھا اور 5واں رکوع یہ مل جائیں گے پہلے رکوع سے۔ پہلے رکوع میں کیا بات آئی تھی؟ الٹیمیٹم آیا تھا کس کے لیے؟ عربوں کے لیے۔ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور 4 مہینے کے بعد اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر جنگ ہوگی۔ اب چوتھے رکوع اور 5ویں رکوع میں اسی کے تسلسل میں مزید باتیں آئیں گی، اور سرزمین عرب پر نبی اکرم علیہ السلام کے دین کا غلبہ ہوگا، اس بات کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے میدانوں میں اے مسلمانوں، اور حنین کے دن بھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم اپنی کثرت پر کچھ خوش ہو رہے تھے، اترا سے رہے تھے۔ فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، تم پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے سے لگے تھے۔ ہوا کیا؟ فتح مکہ ہو گئی 8 ہجری میں۔ اس کے بعد کچھ اور غزوات بھی ہوئے ہیں، بالخصوص یہ حنین کا معاملہ۔ یہ مکہ مکرمہ طائف کے درمیان کا علاقہ، یہاں قبیلہ حوازن کے لوگ موجود تھے، ان کے خلاف اقدام کا معاملہ تھا۔ 10,000 کا لشکر تو فتح مکہ کے موقع پر تھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ دین میں داخل ہوئے، تو کچھ نئے، بالکل جسٹ نئے آنے والے بھی شامل تھے۔ یہ تعداد کو 13-14 ہزار کے لگ بھگ ہو گئی مسلمانوں کی۔ ایک خیال سا آیا ہوگا کچھ لوگوں میں جو کہ ابھی نئے ہوں گے، پہلے بہت تھوڑے ہوتے تھے تو جیت جاتے تھے، فتح مل جاتی تھی، اب تو بہت زیادہ ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجھائی اور سمجھائی ہے کہ تمہاری کثرت تعداد پر تمہاری نگاہ نہ ہو، تمہاری نگاہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تمہاری کثرت کے باوجود، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے سے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، سکون اطمینان کی کیفیت عطا فرما دی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ اول یہ بات ذہن میں آئی، اور بعد معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، حوازن کے لوگوں نے خوب تیر وغیرہ بھی برسائے، لیکن بہرحال پھر اللہ نے مدد فرمائی، اور نبی اکرم علیہ السلام تو کھڑے ہوئے، اور آپ نے پکارا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اللہ کا، میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا، مراد ان کے پوتے ہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ حضور کھڑے ہوئے، صحابہ نے دل جمعی کے ساتھ بھی جنگ کی ہے، اور اللہ کی مدد آئی ہے، اور بہرحال مسلمانوں کو بالآخر فتح بھی ملی۔ نقطہ کیا سمجھایا گیا؟ تعداد پر اور تیاری پر، ظاہری اسباب پر نگاہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ ثم يتوب اللہ من بعد ذلك وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ وذلک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ اگلی آیت ہے ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یقیناً مشرک تو نجس یعنی ناپاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ناپاک۔ فلا، مراد یہ کہ اگر کوئی مشرک ٹچ کر لے ہمارے ہاتھ کو تو یہ ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، ناپاکی ان کے عقیدے کی گندگی مراد ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ قریب نہ جائیں اس سال کے بعد مسجد حرام کے۔ یہ وہی بات کہ 9 ہجری کا حج ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رہنمائی اور حضور کی ہدایت کے مطابق تشریف لے گئے، اور اعلان ہوا کہ اب
آئندہ یہ مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، اور وہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا تھا۔ اب ایک سوال آ سکتا تھا کچھ نئے لوگوں کے ذہن میں، اچھا یہ بت صاف ہو گئے یہاں سے اور یہ مشرکین کا معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، اچھا ان کی وجہ سے تو پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، یہاں پہ تجارت کا معاملہ ہوتا تھا، لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، مال آیا کرتا تھا، اکنامک ایکٹیویٹی ہو جایا کرتی تھی، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، عکاس کا، مجنہ کا، جیسے آج کل ایکسپو لگتی ہیں دنیا بھر میں مختلف قسم کی۔ تو ایک خیال شاید اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا کوئی ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ جلد تمہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ جو شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، ایک خیال تو آیا ہوگا نا، اب تک تو یہ سب کچھ مال آتا تھا، اب یہ بت ختم تو مال کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر! ارے بھائی غور کرو، تم کفر پہ تھے، اللہ دے رہا تھا، اب توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ قادر ہے، تو اس بات کا اندیشہ نہ رکھو، اللہ تمہیں جلد اپنے فضل سے چاہے گا تو غنی فرما دے گا، بے شک اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تم لوگ ان لوگوں سے جنگ کرو جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر، مراد چھوٹے بن کر رہے۔ کئی باتیں ہیں، پہلی بات جنگ کن سے کرنی؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا۔ ان الفاظ سے بہت وضاحت ہو رہی ہے، حرام اللہ بھی ٹھہراتا ہے، حرام اللہ کے رسول بھی ٹھہراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کی حجیت اور اتھارٹی آف سنہ کی دلیل اس مقام پر آ رہی۔ دوسری بات، جو اہل کتاب میں سے دین حق کو قبول نہیں کرتے ان کے خلاف جنگ ہوگی، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر رہیں، مراد چھوٹے بن کر رہیں، اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کریں۔ مشرکین کو یہ آپشن نہیں دیا گیا تھا، مشرکین کو کہا قبول کرو یا دربدر ہو جاؤ، نکلو عرب سے باہر ورنہ جنگ ہوگی، تلوار فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے اور وہ قوم اڑی رہتی ہے تو بالآخر اللہ کا عذاب اگر قوم کو مٹا دیتا ہے، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں، قوم مٹا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں 6 رسولوں کے واقعات ہم نے پڑھے۔ حضور کی رسالت تمام عالم کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت ہے، مگر بالخصوص حضور عرب کے لوگوں کی طرف بھی تھے، بالخصوص کیونکہ ان کی زبان آپ بولتے تھے، اور بالعموم آپ کی رسالت تمام انسانوں قیامت تک کے لیے ہے۔ تو عربوں کا معاملہ الگ رکھا گیا، تم نہیں مانو گے جنگ ہوگی، تمہاری گردن اڑائی جائے گی۔ باقیوں کو آپشن ہے جزیہ دینے کا، اسلام قبول کرو، نہیں تلوار فیصلہ کرے گی، ورنہ جزیہ دے کر رہو اسلامی حکومت کے تحت اور اس کی بالادستی کو قبول کرو۔ یہ جزیے کا کانسیپٹ یہاں پر بیان ہوا۔ جزیہ معاذ اللہ گالی نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ ہے، وہ ایک اسلامی ریاست میں رہنا چاہتا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، اسلامی حکومت کی اسلامی ریاست میں بالادستی قبول کرے، اس کے عقیدے، اس کی عبادت گاہ، اس کا گھر، اس کی حفاظت اسلامی ریاست کرے گی، اور جیسے باقی لوگ بہت ساری سروسز کے اگین ٹیکس پے کرتے، یہ ٹیکس پے کریں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تو ہم شاید بہت کچھ پے کر رہے ہیں، آج کہاں اسلام کو غالب کرنے کی ہم نے جد و جہد کی ہے کہ کوئی جزیے کا کانسیپٹ بھی آئے گا، ورنہ جزیہ تو بہت بڑا ریونیو جنریشن بھی ہو گئی اسلامی ریاست کے بیت المال کے لیے۔ آج تو ہم شاید بہت کچھ لوگوں کو پے کر رہے ہیں، اس سے کہ آج ہم نے اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد نہیں کی ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ جزیے کا آپشن بھی آ گیا، عرب کے لیے نہیں تھا، بالخصوص ان کا معاملہ تھا کیونکہ حضور انہی میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی لوگوں کے لیے آپشن دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پہلے دین پیش کیا جائے گا، دین کی تعلیم پیش کی جائے گی، دین کا نظام لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور پھر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور پھر ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، آگے کوئی ٹکرانے کے لیے آئے تو جنگ کی جائے گی، قبول کر لے تو برابر کے بھائی ہوں گے، جزیہ دینے کو تیار ہو تو رہ سکتے اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر کے، نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ کلیئرٹی ہم سب کو رہنی چاہیے، باقی تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اب بیان آ رہا ہے یہود کا اور نصارہ کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دے دیے معاذ اللہ، یہ بدترین شرک کی قسم تھی۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے معاذ اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے معاذ اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ولم یکل لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو واضح کرتی، اور فرمایا کہ یضاہئون
قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل کرتے پہلے کافروں کی بات کی، پہلے کافروں نے بھی اس طرح کی حرکتیں کی، مشرکانہ عقائد اختیار کیے، انہوں نے بھی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دینا شروع کر دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور معاذ اللہ شرک طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور درویشوں کو رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ مسیح ابن مریم کی وضاحتیں تو ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ کے آخر میں، جو مکالمہ قیامت کے دن ہوگا اس کے بیان کے ذیل میں خدا کا درجہ دے دیا معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ باقی رہا کہ اپنے علماء درویشوں کے رب بنا لیا، تو حاتم تائی تو مشہور ہے، ان کے بیٹے عدی بن حاتم ایمان لے آئے تھے نبی علیہ السلام، ترمذی شریف کی روایت۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو کیسے رب بنا لیا؟ تو حضور نے فرمایا اچھا تم آنکھیں بند کر کے ہر بات مانتے تھے نا، جس کو انہوں نے چاہا حلال کر دی، جس کو چاہے انہوں نے حرام، جی بالکل، کہا یہی تو اللہ کے سوا رب بنانا ہے، حلت اور حرمت کا اختیار، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ اختیار تو اللہ کا ہے، تم نے اپنے علماء کو دے دیا تھا، وہ جو چاہیں فیصلے کریں، یہ ہے اللہ کے سوا رب بنانا، اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ معبود واحد اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اس کے بغیر نہیں رہے گا کہ اپنے نور کو پورا فرما کر رہے گا، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہاں اشارہ یہود کی خفیہ سازشوں کی طرف بھی ہے، اور عموم کے اعتبار سے دین دشمنوں کی سازشوں کی طرف بھی۔ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، نور سے مراد اللہ کا دین۔ دیکھیں سورج نکل آئے اور کوئی پھونکے مارے تو کیا سورج کی روشنی ختم ہوگی؟ یہ بے وقوفی ہے جو حرکتیں کرے گا، سورج کی روشنی تو ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کے بارے میں، جو میرے دین کے خلاف جو سازش ہو رہی ہیں، یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ لاکھ کوششیں کر لیں، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کیوں؟ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے۔ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دا مشن اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ ہوڈ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا مقصد بعثت کیا بیان ہوا؟ آئیے قرآن پاک سے معلوم کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق اسلام کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی وہ اس کو ناپسند کرے۔ یہ رسول اللہ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بشارت بھی دی ہے، انذار بھی کیا ہے، دعوت بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے۔ حضور نے قرآن پاک کے ذریعے مکہ مکرمہ میں جہاد بھی کیا، مگر حضور بدر میں کھڑے ہوئے، احد میں کھڑے ہوئے، احزاب میں کھڑے ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا دین غالب ہوا اللہ کے رسول کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ یہ حضور کا مشن 3 مرتبہ قرآن پاک میں، آئندہ ہم کافی دنوں بعد پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، اور پھر سورہ صف آیت نمبر 9 میں، وہاں بھی کچھ وضاحتیں آئیں گی۔ یہ بات ذہن نشین ہو جائے، اللہ کا دین اپنے غلبے کے لیے آیا، یہ قرآن صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن چاہتے اس کے احکامات کا نفاذ ہو، یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین چاہتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اور اس نفاذ کی جد و جہد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرض منصبی تھا، اور یہ آپ کا مقصد بعثت ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے بعد یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اللہ ہم سے فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ تکمیلی شان حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دین کی تکمیل کا اعلان، اور آپ کے ہاتھوں دین غالب ہو، یہ آپ کا مقصد بعثت، اور آپ کی ختم نبوت کے بعد قیامت تک یہی دین چلنا ہے، اور اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ابھی ہم بیان پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کے 5ویں رکوع تک، اور 5ویں رکوع کا مطالعہ جاری، عرب کی حد تک تو فتح مکہ ہوئی،
اور پھر غزوہ حنین اور طائف، اس کے بعد پورے عرب پر حضور کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہو گیا، مگر یہ دین فقط عرب کے لیے نہیں، عجم اور ساری انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کے بیان کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں بھی کچھ اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں۔ کون سے علماء، کون سے درویش؟ دنیا پرست علماء، دنیا پرست درویش، علماء سو، جن کی نگاہیں لوگوں کے دلوں پر نہیں، ان کی جیبوں پر ہوتی ہیں، جنہیں یہ فکر نہیں کہ بندے اللہ سے جڑیں، جنہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری جیبیں بھریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں دنیا پرست علماء اور راہب، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دین کے نام پر لوٹتے ہیں لوگوں کو اور بدترین استحصال کرتے ہیں لوگوں کا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے بھی سمجھایا، ہمارے استادوں نے بھی سمجھایا، بیٹا جس کو دیکھ کر، جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، وہ علماء حق میں سے ہوگا۔ اور جس کو دیکھ کر تمہیں دنیا کمانے کا دل چاہے، جس کو دیکھ کر تمہیں دنیا بڑی اچھی لگے، تمہیں دیکھ کر لگے کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے، تو ڈر نہ کہ کہیں علماء سو میں سے نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پس اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے بھی تو دردناک عذاب کی۔ کم از کم کیا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، کم از کم۔ اس کے علاوہ اللہ نے عطا فرمایا ہو تو کہاں کہاں مال لگ رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے، اسمارٹ فون کے نام پر، LCDs کے نام پر، نئے گیجٹس کے نام پر، شادی بیاہ کے رسومات کے نام پر، ہلا گلا کرنے کے نام پر، نئی نئی رسومات کے نام پر، بدعات کے نام پر، نئے نئے ٹرینڈز کے نام پر، برانڈ ورشپنگ کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہاں تو سب لگ رہا ہے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں لگ رہا، تو ڈرنا چاہیے کہ کل اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے جو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے بالخصوص زکوٰۃ، اور پھر اس سے آگے فرمایا کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ہم دہکائیں گے اس مال کو جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی، کوئی سائل سوال کرتا ہے، کوئی ہمارے سامنے تقاضا کرتا ہے، پہلے چہرے پہ ناگواری آتی ہے، پھر بندہ منہ پھیر لیتا ہے اور پھر پورا رخ موڑ کر نکل لیتا ہے، حالانکہ استطاعت ہوتی ہے اور سامنے والا جینوئن ڈیزرونگ بھی ہے، تو پھر تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس مال کو دہکایا جائے گا، اللہ فرماتا ہم دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا تھا، بس مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی، اس کے علاوہ عشر بھی دینا ہی دینا ہے، پر پڑھ چکے ہیں ہم، البتہ اس سے آگے بڑھ کر بھی اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اول دن سے 12 مہینے کا سال، 4 مہینے حرمت والے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ رجب عام طور پر وہ معروف تھا عربوں میں عمرے کے لیے، اور پھر 3 کنزیکٹیو لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، حج کے تعلق سے، تو سال کے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت والے اللہ نے شروع دن سے یہی ترتیب رکھی۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان میں اپنے اوپر ظلم کا معاملہ نہ کرنا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، وہ اگلی آیت میں بات ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ وہی مشرکین مکہ، مشرکین عرب، ان کے تعلق سے حتمی بات آ گئی اس مقام پر بھی اور پہلے بھی آئی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔
اب یہ جو حرمت والے مہینے تھے، لوگ عمرہ اور حج کے لیے آتے تو حرمت والے مہینوں میں جنگ بندی ہو جاتی تھی، سیز فائر ہو جاتا تھا، جنگ بندی ہو جاتی تھی، دشمنیاں نکالنا چاہتے تھے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں وہ گڑبڑ کرتے تھے، کسی سے دشمنی نکالنی ہے، کسی کے خلاف اقدام کرنا ہے تو یہ مہینہ فلاں نہیں فلاں کر دو، نہیں یہ ابھی محرم نہیں، یہ ابھی ربیع الاول ہے مثال کے طور پر، یہ سفر ہے مثال کے طور پر۔ اچھا یہ کرتا کون تھا؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک گروہ تھا، مختلف قسم کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی تھی، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں وہ ذمہ داریاں تھیں، تو جن کے ہاتھوں میں یہ مہینوں کو معین کرنے کا اختیار تھا ان کے ہاتھ میں مٹھیاں گرم ہوتی تھیں اور ان سے کہلوا کر بھئی یہ محرم جو ہے نا تم اس کو ابھی آگے کر دو، پیچھے کر دو، ابھی سفر کر دو تاکہ فلاں کے خلاف ہم اقدام کر لیں۔ بعض لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ حج ایک ہی موسم میں رہے، ورنہ قمری تاریخ کے اعتبار سے حج کبھی گرمی سے سردی کی طرف جا رہا ہوگا، سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن یہ چاہتے تھے ایک ہی موسم میں حج رہے، مشقتوں کا معاملہ زیادہ نہ ہو۔ ایسے کاموں کو کہ مہینے آگے پیچھے کر دینا نسی کہا جاتا تھا، یہ بیان اگلی آیت میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ یہ جو مہینے کا آگے پیچھے کر دینے کا معاملہ یہ کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں، وہ اس کے ذریعے اس مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے، تاکہ وہ حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ نے حرام کیا۔ اتنی دیانتداری دکھاتے، گنتی پوری کرتے، سال میں گھما پھرا کر 4 مہینے حرمت والے کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی، اور یہ کرواتے کس سے تھے؟ وہ جو ان کے چند افراد معین ہوتے تھے مختلف کاموں کے لیے، ان کی مٹھیاں گرم کرتے تھے۔ گویا دین کے نام پر مٹھیاں گرم کر کے دین فروشی کرنا اور لوگوں کا استحصال کرنا، جیبیں بھرنا، یہ دھندا تو تاریخ میں ہمیشہ رہا۔ ہمارا دین منع کرتا ہے اس سے، اور دین فروشی سے منع کرتا ہے۔ علماء سوء کے طرز عمل اور ان کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ نسی کا معاملہ، اس کو کفر قرار دیا گیا۔ اب ایک سوال آئے گا، ہم بھی تو آج حج ادا کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں گڑبڑ تو نہیں ہوتی چلی آئی پیچھے، یا اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ آج گھوم کر اسی مقام پر آ گیا، معاملات گھوم کر اسی مقام پر آ گئے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ گویا ختم نبوت کی ایک اور یہ خوبصورت پہلو کی بات آ گئی کہ آج وہیں پر آ کر معاملہ کائنات کا کھڑا ہو گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ تقویم پھر بالکل درست ہو گئی تھی۔ بہرحال آگے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، ان کی گناہ، ان کی برائی ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر آ کر ناظرین کرام 5 رکوع سورہ توبہ کے مکمل ہوئے۔ سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا، مشرکین کے بارے میں حتمی الٹیمیٹم بھی آ گیا، فتح مکہ کے بعد سرزمین عرب پر اللہ کا دین کا غلبہ ہو جانا، اس کا ذکر آ گیا۔ البتہ حضور کا مشن ساری انسانیت کے لیے، تو یہ اب انقلاب جو برپا ہو گیا وہ آگے اس کی توسیع ہوگی اور ایکسپینشن ہوگی۔ انقلاب اگر واقعتاً حقیقی انقلاب ہے تو وہ سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، اس کی توسیع ہوتی ہے۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت روما کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا۔ رومی سلطنت کی طرف سے سازشیں ہوتی رہی تھیں اور ان کی طرف سے امکان تھا کسی بڑے اقدامات وغیرہ کا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پری ایمپٹ کیا ہے اور آپ خود روانہ ہوئے۔ یہ واحد موقع تھا سن 9 ہجری کے بعد، یہ واحد موقع تھا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب نفیر عام کا معاملہ ہوا۔ نفیر عام کا معاملہ اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے۔ بڑا شدید گرم موسم تھا، کھجور کی فصل تیار تھی، اتاری نہ جائے تو نقصان کا اندیشہ بھی تھا، تقریباً 800 میل کا سفر بھی تھا، سواریاں خاصی کم تھیں، 18 افراد کے لیے ایک اونٹ موجود تھا، باری باری سوار ہوتے تھے، اس لیے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ بڑا مشکل والا لشکر، 30,000 کا سب سے بڑا لشکر دور نبوی کا نکل رہا ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا تھا۔ ادھر ہرقل جو کہ بادشاہ تھا روم کا، اس نے بھی بھرپور تیاریاں کی ہیں، مگر بہرحال اس کی پھر ہمت نہ ہو سکی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا فرمایا کہ ہرقل جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ ہو۔ مسلمان گئے ہیں، واپس آئے ہیں اور ان کی دھاک بہرحال بیٹھی ہے، اور یہ اشارہ حضور کے ہاتھوں ہوا کہ بیرون عرب بھی اب پیش قدمی کا معاملہ ہوگا۔
یہ ہے غزوہ تبوک کا تھوڑا سا پس منظر، اور اسی کے ذیل میں منافقین کا بھی حتمی دو ٹوک بیان آئے گا، اور ان کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی اس تناظر میں، اس سلسلہ کلام میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب اگلا رکوع شروع کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، مراد جنگ کے لیے نکلو، تو تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف۔ یہ انداز خطاب کا بتا رہا ہے منافقین کی طرف روئے سخن ہے کہ جن کو بھاری لگ رہا تھا نکلنا اور وہ نکلے بھی نہیں۔ اور ردیتم الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، ترجیح دے دی ہے تم نے دنیا کی زندگی کو اور آخرت کو چھوڑ رکھا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی تھوڑا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم راہ خدا میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلے میں لے کر آ جائے گا اللہ، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے جو کلام شروع ہوا ہے تبوک کے تعلق سے۔ نفیر عام کا معاملہ بھی ہے، لیکن میں نے عرض کرنا چاہا تھا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ بھی آئے گا، اور انداز کلام بتا دے گا، اور طرز عمل جو بیان ہو رہے وہ بتا دے گا کہ روئے سخن کس کی طرف ہے۔ اور خوب بھرپور اس موقع پر امتحان ہوا، اور منافقین کا پول کھل کر سامنے آ گیا، اور وہ راہ خدا میں نہیں نکلے ہیں۔ یہ ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے کلام جو یہاں پر شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کلام ابھی آگے جاری بھی رہے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سب سے بڑا لشکر نکل رہا ہے، 30,000 کا، اور بڑی مشقتوں والا یہ سفر ہے۔ اس پر مزید کلام انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وقفے کے بعد یہ سلسلہ کلام دور ترجمہ قرآن کا رہے گا جاری۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔